پوائنٹ سیکنڈ، پوفی اور بھتیجی یا خالہ اور بانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا جس کی پوفی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد کے نکاح میں پوفی اور بھتیجی اور خالہ اور بانجی کو جمع نہ کیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث تمام علماء کے مذاہب کی دلیل ہے کہ عورت اور اس کی پوفی یا اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، خواہ پوفی اور خالہ حقیقی ہو یعنی باپ کی بہن اور ماں کی بہن، یا مجازی یعنی باپ کی بہن یا دادے کے باپ کی بہن اور اوپر تک، یا ماں کی بہن یا نانی کی ماں کی بہن اور اوپر تک۔ علماء کا اجماع ہے کہ ان سب کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ البتہ خوارج اور شیعہ کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انہیں جمع کرنا جائز ہے۔ انہوں نے اللہ کے اس فرمان کو دلیل بنایا ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے دوسری عورتوں کو حلال کیا گیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ جبکہ جمہور اہل علم نے ان احادیث کے ساتھ حجت پکڑی ہے اور ان کے ذریعے آیت کی تخصیص کی ہے، اور صحیح موقف جس پر جمہور اصولیین ہے یہ ہے کہ خبر واحد کے ساتھ عموم قرآن کی تخصیص جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کرنے والے ہیں جو کتاب اللہ سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ رشتوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ ابن حزم اور ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام اہل علم اسی پر ہے اور ہمیں ان کے درمیان اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔ شوکانی امیر صنعانی رحمہ اللہ مذکورہ رشتوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ قرطبی صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی دوسری کی بیوی سے نکاح کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، حرام ہے شوہر والی عورت اللہ کی جو تمہاری ملکیت میں آ جائے، یعنی کسی کی منکوحہ عورت سے بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ اگر وہ لونڈی ہو تو پھر اس سے مباشرت جائز ہے، جبکہ استبراء رحم ہو چکا ہو یا حاملہ ہے تو وضع حمل ہو چکا ہو، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ حنین کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر مقامی اوتاس کی جانب بھیجا، وہ دشمن سے ملے، ان سے جنگ کی، ان پر غالب آ گئے اور ان کی عورتوں کو قید بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ان سے مجامت کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک خاوند موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری مملوک ہو جائے، یعنی تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ عدت سے مراد یہ ہے کہ اگر لونڈی حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ہم بستری کر سکتا ہے، اور اگر اسے حیض آتا ہے تو استبراء رحم کے لیے ایک حیض گزر جانے کے بعد ہم بستری جائز ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ، کسی دوسرے آدمی سے عورت کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک پہلا شوہر اسے طلاق نہ دے دے اور پھر اس کی عدت نہ پوری ہو جائے۔ پوائنٹ فورتھ، کسی دوسرے کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ
ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور جب تک عدت ختم نہ ہو جائے عقد نکاح پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہوں، یعنی طلاق بائنہ، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنائے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلا میرا شادی کا ارادہ ہے، یا میں کسی نیک خاتون کی تلاش میں ہوں وغیرہ، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو، اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر پہلے خاوند کا ہی حق ہے، ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے، تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان کبھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ابدی طور پر حرام ہے، لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہے۔ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اتفاق ہے کہ عدت میں نکاح جائز نہیں، خواہ عدت حیض ہو یا عدت حمل ہو یا عدت اشہر ہو، یعنی مہینوں کی عدت مراد ہے 3 ماہ۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عدت گزارنے والی عورت کو پیغام نکاح دے، خواہ وہ طلاق کی عدت گزار ہی ہو یا وفات کی۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عدت میں نکاح حرام کیا ہے اور بیوی پر انتظار واجب قرار دیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدت پوری ہونے سے پہلے عقد نکاح جائز نہیں۔ پوائنٹ 5 جسے خود تیسری طلاق دی ہو اس سے نکاح کرنا۔ جس عورت کو خود تیسری طلاق دی ہو اس سے نکاح جائز نہیں، ہاں اگر وہ کسی دوسرے آدمی سے صحیح نکاح کرے اور پھر وہ اس سے ہم بستری کے بعد اسے از خود طلاق دے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی اور وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کے میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رفاع قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں رفاع کے نکاح میں تھی، پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی، پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، لیکن ان کے پاس تو شرمگاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے، یعنی اس میں قوت و حرکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ لیکن تو اس وقت تک
ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے، یعنی دونوں باہم جمع کر لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب متعلقہ ثلاثہ عورت پہلے شوہر کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ دخول و جماع بھی کر لے تو پہلے شوہر پر اس عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ دوسرا شوہر اسے خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، پھر یقیناً وہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کو تیسری طلاق دی گئی ہے وہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور سے صحیح نکاح نہ کر لے۔ قرطبی رحمہ اللہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے سے مراد ہے ایسا نکاح جو صحیح ہو اور پھر وہ اس سے ہم بستری بھی کرے، کیونکہ شرعی نکاح صرف صحیح نکاح ہی ہوتا ہے اور اس میں عقد اور ہم بستری دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس پر اتفاق ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرا نکاح رغبت کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اگر اس نکاح سے محض عورت پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا مقصود ہوا تو یہ نکاح نہیں ہے اور نہ ہی یہ عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے گا۔ شیخ عبد الرزاق مہدی اور فرماتے ہیں عورت کے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے۔ دوسری شرط نکاح صحیح ہو، کیونکہ اگر نکاح فاسد ہوا تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تیسری شرط دوسرا شوہر اس سے شرمگاہ میں جماع کرے، کیونکہ اگر اس نے شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ مثلاً دبر یعنی پشت میں جماع کر لیا تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح، البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زواج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تفسیر احسن البیان۔ پوائنٹ 6 پاک دامن کا کسی زانیہ و بدکار عورت یا مرد سے نکاح کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ زانی مرد صرف زانی یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتی ہے، اور یہ نکاح مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 3۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ تمام پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے صرف پاک دامن عورتیں ہی حلال کی ہیں۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مکہ سے قیدی اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے عناق کہا جاتا تھا، اور وہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کی دوست تھی۔
چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا تو اس سے نکاح مت کر۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زانی جسے کوڑے لگے ہوں صرف اپنے جیسے زانی سے ہی نکاح کر سکتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بدکار مرد یا کسی بدکار عورت سے نکاح کرے۔ پہلی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ زانی عورت سے نکاح حرام ہے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے، اور اسی طرح بدکار مرد سے نکاح حرام ہے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ کسی آدمی کے لیے ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں جس سے زنا ظاہر ہو، اور اسی طرح کسی عورت کے لیے ایسے مرد سے نکاح جائز نہیں جس سے زنا ظاہر ہو، اور اس پر قرآن کریم کی وہ آیت بھی دلالت کرتی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ ترجمہ، اور یہ نکاح مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، پس بلا شبہ یہ الفاظ حرمت میں واضح ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کے لیے کسی بدکار عورت سے نکاح حلال نہیں، اور نہ ہی کسی عورت کے لیے کسی بدکار مرد سے نکاح حلال ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ شادی اور زنا میں بہت بڑا فرق ہے۔ شادی معاشرے کی گٹھلی اور اس کے وجود کی جڑ ہے، اور یہ فطری قانون ہے جس پر جہان چل رہا ہے، اور یہ وہ طریقہ کائنات ہے جو زندگی کی قدر و قیمت مقرر کرتا ہے۔ یہی حقیقی شفقت اور صحیح محبت ہے، نیز یہ زندگی اور جہان کی تعمیر اور خاندانی بنیاد کی شراکت میں تعاون ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کو زانیہ کے دامن میں پھینک دے، اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو ایک زانی کے ہاتھ میں چھوڑ دے، پھر وہ اس کی کم تر روح کے تحت اس کی بیمار نفس کی شریکہ حیات بنی رہے، اور یہ مختلف جراثیم والا اور مختلف امراض سے برا نفس اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ زانی اپنی دنیا میں بھی کیسے خوش وقت رہ سکتے ہیں جبکہ وہ خطرناک امراض کا سرچشمہ ہیں، جو امراض انہیں بہت پریشان رکھتے ہیں اور ان کے تمام اعضاء میں اکثر کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ شاید کہ زہری اور سیلان و رحم وہی جنسی امراض ہیں جو خود ہی زانیوں کو اپنے سے پھیلنے والا شر بنا دیتے ہیں، جنہیں دنیا سے مٹانا اور زمین کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے۔ وہ زمین انسانیت کے لیے کیسے موزوں ہو سکتی ہے جس میں ایسے زانی ہو جو اپنے نفسانی امراض کو اپنی نسلوں کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور ان امراض کے ساتھ ساتھ وہ زہری جیسی موروثی مرض بھی منتقل کرتے ہیں، اور وہ خاندان کیسے خوش وقت ہو سکتا ہے جو ایسے بدصورت و بدسیرت بچے جنم دیتا ہے جن کا سبب وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو تناسلی اعضاء تک پہنچتی ہے۔ شیخ سلیم ہلالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پاک دامن مرد پر زانی عورت سے اور اسی طرح پاک دامنہ عورت پر زانی مرد سے نکاح حرام ہے۔ جس روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی، پھر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح برقرار رکھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت بدکار بھی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورت محض کسی چھونے والے کے ہاتھ کو روکتی نہیں تھی، یعنی غیرت و حمیت میں کمال درجے کی نہیں تھی۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک دامن مرد کا نکاح ایک بدکار عورت سے قائم رکھا۔ تاہم اس سے اتنا مفہوم ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہ روکنے پر طلاق کا مشورہ دے دیا تو اگر عورت زانیہ ہو تو بالاولیٰ اسے طلاق دے دینی چاہیے، واللہ عالم۔ یاد رہے کہ اگر بدکار مرد یا عورت سچی توبہ کر لے تو پھر اسے پاک دامن مرد یا عورت کا نکاح درست ہے، کیونکہ سچی توبہ کر لینے سے گزشتہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ حق کے سوا اسے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے روز قیامت دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر زانی مرد یا عورت توبہ کر لے تو پھر اس سے نکاح درست ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر زانی مرد اور عورت میں سے ایک شادی سے پہلے استغفار کے ذریعے ندامت اور گناہ رکنے کے ذریعے توبہ کرے اور ان میں سے ہر ایک نئے سرے سے پاکیزہ زندگی گزارے جو زندگی گناہ سے مبرہ اور میل سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ قبول کرے گا اور اپنی رحمت سے ان دونوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔